بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں جب سے یہ 2024 کا الیکشن ہوا ہے، حکومت کے قیام کے بعد سے، جب یہاں پہ سردار علی امین گنڈپور صاحب نے چیف منسٹر کا عہدہ سنبھالا، اس کے کچھ مدت کے بعد جب ڈیر اسماعیل خان ہی سے تعلق رکھنے والے فیصل کریم کنڈی صاحب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت وہ مرکزی سیکریٹری انفارمیشن کے عہدے پہ فائز تھے، وہ گورنر نامزد کر دیے گئے۔ ایسا ہی ایک منظر آج ہم نے پھر خیبر پختونخوا اسمبلی میں دیکھا، جب آج جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے جو نئے جو ترمیم شدہ قواعد و ضوابط کے حوالے سے، ان کی جو توثیق کے حوالے سے ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جو کہ اسمبلی ہال میں منعقد ہو رہا تھا۔ تو ڈائس پہ سردار علی امین گنڈپور چیف منسٹر خیبر پختونخوا اور جناب فیصل کریم کنڈی گورنر خیبر پختونخوا، دونوں اسپیکر بابر سلیم سواتی کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، اور لگ نہیں رہا تھا کہ یہ دونوں شخصیات ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر سیاسی طور پر، چاہے نفرت کے اظہار سیاست کی حد تک ہی کر رہے ہوں، لیکن بہرحال ایک تلخی کا ایک ماحول تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے روادار نہیں ہے، لیکن آج ہم نے دیکھ لیا کہ یہ جمہوریت کی ایک خوبی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں، لیکن آج جب وہ ایک اہم موقع پر، جب ان کو ساتھ دکھائی دینا چاہیے تھا، وہ دونوں اکٹھے ایک ہی وقت میں اسمبلی ہال میں داخل ہوئے، اور ڈائس پہ اسپیکر صاحب کے ساتھ وہ دونوں دائیں بائیں میں بیٹھ گئے، اور تقریب کے آخر تک دونوں نے اظہار خیال بھی کیا۔ ہمارا مقصد انسانیت کی خدمت کے لیے، ہماری تخلیق بھی اس مقصد کے لیے ہوئی ہے، اور یہاں پر جو ہمارے کچھ جو قانون سازی کے بجائے ڈسکشنز ہوتی ہے اسمبلی کے اندر، اور ان کے اندر میں نے جو چیز دیکھی ہے خود حصہ رہ کر، کہ ہم جو ڈسکشن کرتے ہیں وہ مسئلے کے حل کے لیے کم اور ایک دوسرے پہ تنقید کے لیے زیادہ کرتے ہیں، جبکہ ہمیں یہاں پہ بٹھایا اس لیے گیا ہے کہ ہم تجویز دیں اور مسائل کا حل نکالیں، بجائے ہم تنقید کر کے صرف پوائنٹ سکورنگ کریں۔ اپوزیشن لیڈر اپنی ڈاکٹر عباد صاحب، جب ان کو تقریر کرنے کی دعوت دی گئی، ڈاکٹر عباد صاحب نے اپنی تقریر میں جہاں وہ جو نئے رولز آف بزنس کے حوالے سے، اس کی تیاری کے حوالے سے، جو قائمہ کمیٹی نمبر 1 جس کی سربراہی ڈپٹی اسپیکر ثریا بی بی کر رہی ہے، اس کے کاوشوں کی تعریف کی، ساتھ میں انہوں نے اسپیکر بابر سلیم سواتی صاحب کا دل کھول کے اس نے تعریف کی۔ انہوں نے ایک مرحلے پہ اپنی تقریر میں کہا کہ میں جب اسپیکر صاحب کی میں تعریف کر رہا ہوں تو ساتھ ان کے پہلو میں بیٹھے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈپور صاحب جو ہیں وہ پریشان ہو گئے ہیں۔ اس پر وہاں ڈائس پہ جو تشریف فرما جو مہمان تھے، وزیر اعلیٰ اور گورنر، تقریباً سب کے قہقہے بلند ہوئے، اور یہ ایک اچھا ایک منظر تھا۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس کرسی کے ساتھ آپ نے جسٹیفیکیشن کیے، اور آپ نے جو اسپیکر کا رول ہے ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس، تو آپ نے ہاؤس کو اس طریقے سے چلایا ہے۔ باقی بھی اسمبلیز ہیں، ہم دیکھتے ہیں نیشنل اسمبلی بھی ہے، پنجاب میں بھی اسمبلی ہے، لیکن اس اسمبلی کے روایات جو ہے وہ سپیریئر ہے الحمدللہ۔ تو آپ کے جو کرسی کے ساتھ آپ کا جو منصفانہ سلوک ہے، سیم صاحب خفا ہو رہے ہیں، آپ کی تعریف ہو رہے وزیر اعلیٰ نے اراکین اسمبلی کو یہ تاکید کی ایک نصیحت کے انداز میں، انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہم سے پہلے آئے ہیں ان ایوانوں میں، جنہوں نے اچھا کام کیا، اور لوگ آج ان کو اچھے الفاظ سے ان کو یاد کرتے ہیں، اور جو لوگ جو ایوانوں میں آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے اور قوم نے ان کو موقع دیا لیکن انہوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا، آج لوگ ان کو برے الفاظ میں یاد رکھتے ہیں۔ ایک موقع ملا ہے تو اس کے اوپر آپ کی کارکردگی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو یاد کیا جائے۔ آپ سب اپنے اپنے علاقوں سے آئے ہیں، آپ کے اوپر اپنے علاقے کی بھی ذمہ داری ہے، کچھ ایسا کر کے کچھ کریں کہ آپ کا ایک نام پیدا ہو۔ بہت سے لوگ آئے چلے گئے، کچھ لوگوں کے نام یاد کیے جاتے ہیں اچھائی میں، کچھ لوگوں کے نام یاد کیے جاتے ہیں برائی میں، تو کوشش کریں کہ آپ کا نام اچھائی میں یاد کیا جائے۔ گورنر صاحب نے ایک قدم آگے جا کے گورنر نے وزیر اعلیٰ کو پیشکش کی کہ وہ صوبے کے مفاد میں، صوبے کے بہترین مفاد میں، عوام کی خدمت کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس ملک کے سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کے ان کو کام کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زبردست اچھا جیسچر تھا گورنر صاحب کی طرف سے، اور حکومت کو اور وزیر اعلیٰ کو گورنر کے اس جذبے کی ان کو قدر کرنی چاہیے۔ جو سی ایم صاحب نے بھی بات کی،
ترقی کے متعلق، خوشحالی کے متعلق، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت ہم صوبے میں جو ہے ہماری صوبائی خود مختاری بھی ہے، چیزیں بھی ہیں، اور یہ وقت ہے کہ ہم اس صوبے کو اچھی سمت میں لے کے جائیں. میری یہ آپ سے اسپیکر صاحب سے اور سی ایم صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ آئے مل کر اب صوبے کے امن کے لیے، صوبے کی ترقی کے لیے، صوبے کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں، اور ہمارے جو مسائل ہیں وہ مل جل کر ایک میں سمجھتا ہوں کہ حل کرنے چاہیے. بابر سلیم سواتی صاحب تو ویسے بڑے ووکل انسان ہیں، وہ بات کر سکتے ہیں، وہ ان کو بات کرنے کا ان کا ہنر ان کو حاصل ہے. تو وہ جب تقریر کرنے آئے تو انہوں نے اپنی تقریر کی ابتدا میں کہا کہ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ نے میری تو تعریف کی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ لیکن میرا مرشد تو عمران خان ہے. اور بابر سلیم سواتی صاحب نے اپنی جماعت کے ساتھ اپنی جو کمٹمنٹ ہے، جو وابستگی، اس کا برملا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ میں تو سویا ہوا تھا، میں کسی عہدے کا امیدوار نہیں تھا، مجھے نیند سے جگا کے مجھے بتایا گیا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے آپ کو اسپیکرشپ کے لیے نامزد کیا ہے. جناب اپوزیشن لیڈر صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے لیے بہت اچھے الفاظ کہے، میں ان کے لیے دل سے ان کا بڑا مشکور ہوں. میں یہ واضح کرتا ہوں کہ میں جناب عمران خان کا سپاہی ہوں، میرا مرشد عمران خان ہے. اور وہ آدمی ہے جو رول آف لا کی بات کرتا ہے. میں سویا ہوا تھا، میں ہمیشہ ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کی دین تھی، میری پارٹی کی اکابرین کی مہربانی تھی. میں سویا ہوا تھا اور مجھے اسپیکر نامینیٹ کیا. میں جب سے اسپیکر بنا ہوں میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں اس منصب کے ساتھ انصاف کر سکوں. جو میرا لیڈر کہتا ہے میں اس پہ عمل درآمد کر سکوں. اللہ کے فضل و کرم سے دانستہ طور پر میں نے کسی قسم کی کوتاہی، کسی قسم کی بے ایمانی، کسی قسم کی جو ہے میں نے منافرت اس عہدے کے ساتھ نہیں کی، اور نہ اپنے ایوان کے لوگوں کے ساتھ کی ہے. موجودہ اسمبلی نے جو ایک تاریخ ساز کام کیا ہے، یہ ہمیشہ اس اسمبلی کی تاریخ میں جب تک یہ اسمبلی قائم ہے یہ ہمیشہ یہ یاد رکھا جائے گا. کیمرہ مین اسد علی کے ساتھ اظہر علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.